بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور آج مسلمان اپنی زندگی پہ غور کرے تو علم کے باب میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق پہ اتری، اور آقا علیہ السلام نے بھی اس مکہ کی وادی میں جو ظلمت کے قضا تھا، علم کا نور جو ہے وہ روشن کیا، اور پھر وہی صحابہ کرام بنے، اور وہ صحابہ کرام پھر پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے اس دنیا کو علم کے نور سے منور کیا۔ آج مسلمان اتنا ہی علم سے دور اور علم کی مجالس سے بھی دور اور علم حاصل کرنے سے بھی اعراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام انہیں تعلیم دے رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تعلیم دینا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور جو تعلیم لینے والے ہیں وہ حلقہ بنا کر بیٹھیں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب تعلیم دے رہے تھے، روایت میں آتا ہے کہ 3 شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ایک شخص نے اس حلقہ میں دیکھا کہ تھوڑی سی کشادگی ہے، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، تو اس شخص نے اس جگہ کو لیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص، اس نے حیا کیا کہ جگہ نہیں تھی، وہ بیٹھا نہیں، وہ وہیں کھڑا رہا ادب سے۔ اور تیسرا شخص اسی مجلس میں آیا تھا، لیکن اس نے اعراض کیا، منہ پھیرا اور اس مجلس سے چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ جو 3 شخص آئے، کیا میں ان کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے وہ شخص جس کو کشادگی ملی، جس نے دیکھا کہ میں بیٹھ سکتا ہوں اس مجلس میں، وہ جہاں جا کے بیٹھ گیا تو اس نے اللہ کی پناہ کو چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پناہ دی۔ اور ان میں سے دوسرا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ حیا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ جس نے اس مجلس سے اعراض کیا تھا، منہ پھیرا تھا، منہ پھیر کے چلا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرمائے گا، منہ پھیرے گا۔ اب وہ جو 3 شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ معاملہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اس پہ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ علم کی مجلس میں جانا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ جیسے وہ شخص جس کو حلقے میں جگہ ملی، اور حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پناہ دے گا۔ تو گویا جو علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور وہ شخص جو علم کی خاطر آتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور عالم کو بھی چاہیے کہ جو شخص مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے وہ اس کو پناہ دے، یعنی اس کو بیٹھنے کی جگہ دے۔ دوسرا جس نے مجلس میں آیا، جگہ نہیں دیکھی، لیکن ارادہ تھا کہ وہ اس مجلس میں آ کے
بیٹھے اور علم حاصل کرے، لیکن حیا کیا، ادب کیا اس نے، وہ جو اس نے اس مجلس کا ادب کیا، حیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حیا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس مجلس کا، اس علم کی مجلس کا حیا کیا۔ اور تیسرا کیا کہ جس نے منہ پھیرا اور چلا گیا، اعراض کیا، علم کی مجلس تھی، علم بٹنا تھا، لیکن اس نے منہ پھیرا اور چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اعراض فرمائے گا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب علم کی مجالس ہوتی ہیں تو ہم میں سے کتنے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کتنے حیا کرتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ہماری علم کی مجالس ہوتی ہیں، عالم دین منبر پہ خطاب کرتا ہے، قرآن و سنت کا درس دیتا ہے، کتنے جو ہے وہ ہمادان گوش ہو کے جو ہے وہ اس خطاب کو سنتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اعراض کیا جاتا ہے۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ علم کی مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر آپ کو وہ مجلس مل جائے تو پھر ادب کیا ہے کہ یا آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، بیٹھ جائیں، نئی جگہ مل رہی تو حیا کریں، لیکن منہ پھیر کے نہ جائیں، اعراض نہ کریں۔ اور مجلس کے آداب میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے، خاص طور پہ جمعہ کے روز آ کے جو ہے وہ صف کے درمیان بیٹھ جانا، دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان آ کے بیٹھ جانا۔ نہیں، آپ پہلے اجازت لیں پھر بیٹھیں۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک اور سوال ہے کہ جب علمی خطاب ہو رہا ہے تو آپ اجازت لیں گے؟ نہیں، آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے آپ آسانی سے وہاں بیٹھ جائیں آپ، اور آپ اس خطاب کو سنیں، اس علم کو حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ مجلس میں آئے ہیں، خاموشی ہے، تو پھر آپ دو کے درمیان اجازت کے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اجازت لیں پہلے۔ کیا ہم اجازت لیتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں کہ جی لوگ دور دور بیٹھ جاتے ہیں، جب دور دور جب بیٹھے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ درمیان میں آ کے بیٹھ جائیں، پھر آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کلوز بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ تھوڑی سی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اجازت لیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کی اجازت کے بغیر ان میں تفریق کرے، ان میں فرق ڈالے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجلس سے اٹھ جائے پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ وہ اٹھ کے گیا ہے کوئی کام کے لیے، واپس آئے تو وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، یہ اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ مجلس میں پہلے آیا تھا، کسی عذر کی وجہ سے گیا ہے، پھر واپس آ گیا ہے، اور آ کے جو واپس بیٹھ گیا تو اسے بیٹھنے کا زیادہ حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور روٹین بھی ہے، اور وہ روٹین یہ ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوتی، پہلے ہی جو ہے وہ جگہ نام لگوا لی جاتی ہے اور پہلے ہی کپڑا رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو عذر ہوا گئے ہیں تو واپس آئیں تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ اور مجلس میں چار زانوں ہو کر بیٹھنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجلس میں جو ہے وہ چار زانوں بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا، آقا علیہ السلام چار زانوں ہو کر وہیں پہ تشریف فرما ہوتے۔ تو چار زانوں بیٹھنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ علم کی مجلس میں آئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بڑوں کا بھی لحاظ کرنا ہوگا، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا ہوگا، علماء کا ادب تو احترام وہ اپنی جگہ وہ بھی قائم رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ ہے
کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرو۔ تو بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن کا عالم ہو اور اس میں نہ کمی کرتا ہو، نہ بڑھاتا ہو، غلو کرتا ہو، اس کی بھی تعظیم کرو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ سو عالم حق، عالم دین کی تعظیم کرنا اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عدل کرنے والا عادل حکمران ہے اس کی تعظیم کرو، اور عادل حکمران کی تعظیم کرنا بھی اللہ رب العزت کی تعظیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علمی مجالس کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔